تفسیر ابن کثیر سورہ یونس آیت نمبر 93. ایک آیت پڑھنے جا رہے ہم, آیت نمبر 93. And indeed we settled the children of Israel in an honorable dwelling place. اور یقیناً یعنی وَلَقَدْ قد جب آتی ہے بات تو وہ ہے کہ مطلب ہم نے ان کو یعنی کہ مطلب ہم نے ان کو کر دیا, یعنی ہم نے ان کو مطلب سیٹل کروا دیا, کہ ہم نے ان کو بنی اسرائیل کو ہم نے بہت ہی باعزت جگہ پہ ان کو سیٹل کیا, یعنی کہ ان کو وہاں پر جمع دیا, یعنی کہ اس جگہ کے اوپر. اینڈ پرووائڈیڈ them with good things, اور وہاں پر ان کے لیے بہترین رزق ان کو مطلب مہیا کیا, یعنی جو اتنے اچھے وہاں پر پھل میوے اناج تو وہ سب ہے نا, سب دنیا بھر کی اچھی چیزیں اللہ نے دیا نا. اینڈ دے ڈیفرڈ ناٹ انٹل دا نالج کیم ٹو دیم, تو جب ان کے پاس علم آ گیا اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا, جو کہ بہت غلط ہے. Verily your Lord will judge between them on the day of resurrection in that in which they used to differ. تو جو وہ اختلافات میں یعنی جو اختلافات میں وہ پڑے ہوئے ہیں, جو وہ کر رہے ہیں, اللہ اس میں ان کے مابین فیصلہ کر دے گا, فیصلہ چکا دے گا قیامت کے دن. The establishment of the children of Israel in the land and their provision from the good things. تو ان کو اللہ نے جو قائم یعنی ان کو جمع دیا, جو ان کو اسٹیبلش کیا بنی اسرائیل کو زمین پر, یعنی کہ مطلب اچھی زرخیز زمین کینن. دا پروویژن فرام دا گڈ تھنگز, اور ان کے لیے بہت ہی رزق جو ہے وہ بہترین اور اچھی عمدہ چیزوں میں سے. اللہ ٹیلس وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ and indeed we settled the children of Israel in an honorable dwelling place. تو یقیناً ہم نے جمع دیا بنی اسرائیل کو بہت ہی رہنے کی ان کے لیے باعزت جگہ. In these ayat, Allah tells us about all the worldly and religious gifts which He bestowed upon the children of Israel. ان آیت کے اندر اللہ جو ہے وہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ کس طرح اللہ نے ان کو دنیاوی اور روحانی یعنی کہ دین اور دنیا دونوں کے ان کو تحفے جو ہے ان کو عطا کیے, ان کے اوپر یعنی کہ مطلب ان کو ان کے اوپر بیسٹو کیے بنی اسرائیل میں. اللہ اسٹیٹمنٹ اللہ کی آیت میں مبوّأ صدق آنریبل ڈویلنگ پلیس, بہت ہی باعزت ان کے لیے رہائش رہنے کی جگہ, means in Egypt and Syria around Jerusalem as it was said by some. یعنی ان کے لیے مطلب جیسے کہ ایجپٹ میں بھی ان لوگ کو اچھی جگہ تھی, یعنی کہ وہ لوگ وہاں پر تھے نا ایک دم, جو وہاں کا جو کیا کہتے ہیں اس کو, جو بہت ہی اچھا ایریا تھا نا, تو وہ ان کو دیا گیا تھا نا کہ جو گوشن کا یعنی جشن اس کو بولتے ہیں اردو میں گوشن, تو وہ بہت ہی زرخیز علاقہ. اینڈ سیریا میں اور پھر جیروسلم کے اطراف, تو اس طرح سے ان لوگوں کو اچھی جگہ ہی اللہ نے دیا. وین اللہ ڈسٹرائڈ فرعون اینڈ ہز سولجرز, دا موزائک اسٹیٹ ٹوک کنٹرول آف آل آف ایجپٹ ایز اللہ سیڈ. یعنی کہ جب فرعون کو اور فرعون کے تمام جتنے بھی مطلب تھے اس کے مطلب فوج لشکر, وہ سب کو اللہ نے جب پورا کے پورا فنا کر دیا, تباہ کر دیا, غرق کر دیا, تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہ ان کا پھر پورا کے مطلب یعنی جیسے کہ پورے وہ اسٹیٹ کے اوپر یعنی پورا موسیٰ علیہ السلام کا مطلب وہ تھا کنٹرول, جیسے کہ ایجپٹ پر بھی اور تو اور بھی دوسری جگہوں پہ. اللہ سیڈ, اللہ نے جیسے کہ کہا, جو کہ سورہ نمبر 7 یعنی سورہ آراف آیت نمبر 137, وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. And we made the people who were considered weak to inherit the eastern parts of the land and the western parts thereof, which we have blessed. تو اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جن کو یعنی کمزور مطلب مانا جا رہا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل تو وہ تھی مطلب وہ لوگ سلیوری میں تھے نا،
مطلب فرعون کے، تو وہ لوگ جو تھے وہ لوگوں کو مطلب کمزور، ویک یعنی کنسیڈر کیا جا رہا تھا کہ وہ لوگ بہت کمزور لوگ ہیں. اب ان کو اللہ نے سوچو وارث بنا دیا کہ پورے اس کے ایسٹرن پارٹ اور ویسٹرن پارٹ. تو ایسٹرن پارٹ اور ویسٹرن پارٹ جو ہے وہ ہے جو سلیمان علیہ السلام کے مطلب دور میں جو انہوں نے پورا ایسٹرن اور ویسٹرن پارٹ جو ہے انہوں نے فتح کیا تھا، تو وہ ہے. تو وہ بنی اسرائیل جو ہے ان کو اتنا جما دیا نا اللہ نے، تو وہ ساری جگہوں کے اوپر، اور پھر اللہ نے ان کو وہاں پر یعنی خوب نواز دیا. اینڈ دا فیئر ورڈ آف یور لارڈ، اور اللہ نے، اللہ کا جو مطلب وعدہ جو ان کے لیے تھا، حسنہ، الحسنہ تھا وہ، تو اس لیے فیئر ورڈ آف یور لارڈ واز فلفلڈ، وہ اللہ نے پورا کیا فار دا چلڈرن آف اسرائیل بیکاز آف دیئر اینڈیورنس، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے جو ایک اچھا وعدہ کیا تھا الحسنہ، تو وہ اللہ نے پورا کیا ان کے صبر کی وجہ سے، جو وہ صبر کرتے رہے تھے. And we destroyed completely all the great works and buildings which Pharaoh and his people erected. اور ہم نے فنا کر دیا ان تمام مطلب جو عمارتیں اور جو بھی بڑی بڑی مطلب بلڈنگیں جو فرعون نے تعمیر کی تھی، ان سب کو مطلب اللہ نے یا تو دھسا دیا یا کہیں وہ کھنڈر بن گئے. تو وہ ساری تو ہے ہی نا، تو اتنا بڑا مطلب جو گریٹ سفنکس وہ بھی تو زمین میں دھسا ہوا تھا. اتنی ساری ایکسکویشن کے کام ہوئے ہیں تب جا کے اندر ایک ایک چیزیں نکلتی گئی ہیں. تو کہاں گیا ان کا وہ سارا اتنا زبردست کام؟ فرعون کا فنا ہو گیا. He said in other آیت، اللہ نے کہا ایک اور آیت میں، اور وہ ہے سورہ نمبر 26، سورہ شعراء آیت نمبر 57، 58، 59، فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّةٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. So we expelled them from gardens and springs. تو ہم نے ان کو نکال باہر کیا ان باغات میں سے اور ان جو چشمے یعنی جو پانی کے چشمے میٹھے، اس سب جگہوں سے ان کو نکال باہر کیا، یعنی ان کو یعنی کہ مطلب جو بھی دوسرے لوگ ہیں. ٹریجرز اینڈ ایوری کائنڈ آف آنریبل پلیس، اور جو بھی خزانے تھے اور جو بھی بہت ہی اچھی یعنی مقام کریم یعنی بہت ہی باعزت جگہیں. Thus we caused the children of Israel to inherit them. تو ہم نے بنی اسرائیل کو وہاں کے وارث بنا دیا. تو سوچو وہ لوگ جن کا کوئی وہ تھا ہی نہیں، وہ لوگ کمزور مانے جاتے تھے، تو وہ لوگوں کو اللہ نے وارث بنا دیا ان بہترین جگہوں کا. He also said، اللہ نے ایک اور جگہ پہ کہا سورہ نمبر 44، سورہ دخان آیت نمبر 25، 26، 27، یعنی وہ پوری آیتیں یہاں نہیں دی ہوئی ہے لیکن ایک چھوٹا سا اس کا بس خالی چھوٹا ہی کوٹ کیا ہوا ہے کہ کم ترکو من جنت وعیون، ہاؤ مینی آف گارڈنز اینڈ اسپرنگز دیٹ دے لیفٹ بیہائنڈ، کہ کتنے ہی باغ اور کتنے ہی چشمے جو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیے. They then continued with Musa to seek Jerusalem, the land of Ibrahim علیہ السلام, the friend of Allah. پھر وہ لوگ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ مطلب چلتے رہے، وہ گئے اور جیروسلم جو ہے وہ وہاں پر پہنچے جو کہ مطلب وہ زمین تھی مطلب ابراہیم علیہ السلام کی، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام تھے اور وہ خلیل اللہ یعنی اللہ کے فرینڈ، انٹیمیٹ فرینڈ. There were giant people in Jerusalem. تو جیروسلم کے اندر بہت ہی اونچے پورے لوگ تھے. The children of Israel refrained from fighting them. تو بنی اسرائیل جو ہے وہ لوگ نے پیچھے ہٹ گئے کہ ہم ان سے فائٹ نہیں کریں گے، ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ لوگ ڈر گئے. So Allah expelled them into the wilderness for 40 years. تو اللہ نے ان کو 40 سال پھر ان کو کہیں بھی سیٹل ہونے نہیں دیا. جاؤ اب بھٹکو جنگل، بیابان، پہاڑوں میں، سب جگہ. تو دیکھو یہودی قوم کہاں پر کہاں بسی تھی، بہت ہی ٹائم کے بعد ہی بسے نا. ڈیورنگ دس ٹائم ان دا ولڈرنس فرسٹ ہارون علیہ السلام ڈائڈ. تو اب یہ لوگ ہیں اسی مطلب ولڈرنس میں ہی تھے کہ ان کو وہ 40 سال جو تھے جس میں وہ لوگ صرف بھٹک رہے تھے، اس میں ہی ہارون علیہ السلام کی پہلے وفات ہوئی، پھر دین موسیٰ علیہ السلام،
پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور یوشع ابن نون جو جوشوا مطلب جو بولتے ہیں کرسچنز، تو وہ ہے وہ یوشع ابن نون، تو وہ ہے ہی لیڈ آفٹر دیم. تو ان کے بعد پھر انہوں نے پورا مطلب ہاتھ میں نظام لیا، لیڈر بنے. اللہ سپورٹڈ دیم ٹو کانکر جیروسلم اینڈ رول اٹ فار اے پیریڈ آف ٹائم. پھر اللہ نے ان کو فتح دی کہ انہوں نے جیروسلم فتح کیا، اور پھر وہاں پر بہت ہی اچھے عرصے کے لیے ان کو حکومت دی. His statement اللہ نے پھر کہا آیت میں وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ and provided them with good things، اور ہم نے ان کو عطا کی بہت ہی اچھی یعنی کہ اچھا رزق، پاکیزہ رزق. means from the lawful یعنی حلال، پیور ایک دم پاک صاف، اینڈ یوزفل پروویژن جو بہت ہی مطلب جو کام کا ہوتا ہے، جو بالکل یعنی جس میں مطلب فائدہ ہوتا ہے، ویسا اللہ نے ان کو عطا کیا. دیٹ از گڈ ان نیچر اینڈ ان لا. تو جو قدرت کے یعنی جیسے جو ہیں سارے پھل میوے اس میں بھی وہ بہترین ہے، اور جو حلال اور حرام کا جو قانون ہے اس میں بھی. دین اللہ said فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ and they differed not until the knowledge came to them. تو جب ان کے پاس علم آ چکا، تورات آ گئی، اس کے بعد ہی دیکھو ان کے اندر تفرقے اسٹارٹ ہو گئے، اختلافات. There should be no reason for them to have any disputes among them since Allah has sent them knowledge and explained different matters and issues to them. اور یہ جو ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں تھی جس سے وہ لوگ حجت کرے، لڑیں آپس میں اور اختلافات کریں، کہ بس مطلب علم آنے کے بعد اللہ نے ان کے پاس علم بھیجا. اللہ وہاں پر لگاتار رسول نبیوں کو بھیجتا رہا، اور سب چیز ہر معاملے کے لیے ان کو مطلب ایکسپلین کیا جاتا تھا ہر معاملے میں، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اختلافات کیے. It has been mentioned in a حدیث، ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ان الیہود اختلفوا علی 71 فرقہ وان النصارى اختلفوا على 72 فرقہ وستفترق هذه الامة على 73 فرقہ منها واحدة في الجنة وَأَثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ. The Jews separated into 71 sects. یہودیوں نے 71 یعنی 71 انہوں نے فرقہ بنائے. And the Christians separated into 72 sects. اور کرسچن جو نصرانی ہیں انہوں نے 72 بنوائے اپنے فرقے، یعنی ان کی 72 فرقے. And this ummah will separate into 73 sects. اور یہ امت جو ہے یہ 73 مطلب فرقے بنیں گے اس کے، یعنی کہ ان دونوں سے زیادہ. ون آف وچ از ان پیراڈائز. صرف 73 فرقوں میں سے صرف ایک ہی فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، 72 ان دا فائر. اللہم اجرنا من النار. اور باقی کے 72 جو فرقے ہیں وہ جائیں گے آگ میں. They asked, who are they, O messenger of Allah? تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ؟ He replied، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے ما انا علیہ و اصحابی، those upon what I and my companions are upon. تو یہ نے کہا جس پہ میں اور میرے صحابہ کرام ہیں وہ طریقے پہ جو بھی ہوں گے وہی جنت میں جائیں گے. It was recorded by Al-Hakim in his Mustadrak with this wording. تو یہ جو wording حدیث کی تھی اس کے ساتھ ان کی اللہ حکیم کی مستدرک میں ہے وہ. So here Allah said, Inna rabbaka yaqdi bainahum. Verily your Lord will judge between them. یقیناً تمہارا رب ان کے مابین فیصلہ کر دے گا. Here the meaning is to distinguish between them. کہ ان کے بیچ میں اللہ پاک مطلب فیصلہ کر دے گا اور کون صحیح ہے کون غلط ہے وہ بتائے گا. یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. تو قیامت کا جو دن ہے اس دن اللہ بتائے گا کہ یہ جس معاملے میں بھی یہ اختلافات کر رہے تھے. دا ڈے آف ریزریکشن ان دیٹ وچ دے یوز ٹو ڈفر. کہ وہ قیامت کا جو دن ہے دوبارہ اٹھائے جانے کا، اس میں اللہ پاک بتا دے گا، فیصلہ کر دے گا کہ یہ لوگ کس معاملے میں اختلافات کر رہے تھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک،
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.